قرآن 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 آسان درس قرآن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا فہم علم عطا فرمائے اور قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بالترتیب درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے اور الحمدللہ ہم 8ویں پارے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 139 تک یہ درس سن چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ 140 نمبر سے اس درس پاک کا آغاز کریں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ بہت سی آیات مبارکہ اور ان کا عام فہم، ترجمہ، تفسیر انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے درس کی طرف۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ قد ضلوا وما كانوا مہتدین۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ تباہ ہو گئے جو اپنی اولاد کو جہالت سے بے وقوفی کرتے ہوئے قتل کرتے ہیں، اور اللہ نے جو رزق انہیں عطا فرمایا ہے اسے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے حرام قرار دیتے ہیں۔ بے شک یہ لوگ گمراہ ہوئے اور یہ ہدایت والے نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جہالت کی بنا پر جو اپنی اولادوں کو قتل کرتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں اس طرح کے انداز تھے، اور کئی قبیلے تو مشہور ہی باقاعدہ اس طور پر تھے کہ وہ اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے۔ اب یہ اولاد کو قتل کرنا بیٹیوں کے اعتبار سے یہ بکثرت عمل ان میں پایا جاتا تھا۔ بیٹیاں قتل کر دیتے تھے، مار دیتے تھے، زندہ درگور کر دیتے تھے، اور کئی لوگ بیٹوں کو بھی مار دیتے تھے۔ اس اعتبار سے ان کے خرچے، ان کے معاملات یہ کیسے ہم چلائیں گے، مار دیتے تنگ دستی کے خوف سے۔ اب اللہ پاک نے انہیں فرمایا کہ یہ لوگ تباہ ہوئے، یعنی ان کے لیے خسارہ ہے دنیا میں بھی، اس لیے کہ اولاد ایک عظیم نعمت ہے۔ اولاد آدمی کے لیے بڑھاپے کا بھی ایک سہارا ہے۔ اولاد طرح طرح سے دنیا کے اندر جہاں اس کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہے، وہاں اولاد اخروی اعتبار سے صدقہ جاریہ کے طور پر، کہ اگر اولاد نیک ہے تو اس کی راحت ان کے اعمال کی وجہ سے قبر میں بھی اللہ پاک والدین کو وہ سکون عطا فرماتا ہے۔ تو اولاد کو قتل کرنا دنیا میں بھی ایک طرح کا اپنا سہارا ختم کرنا، دنیا میں اس نعمت کو ختم کرنا، یہ دنیاوی نقصان خسارہ، اخروی بھی اللہ پاک کی چونکہ یہ نافرمانی ہے تو آخرت بھی ان کی تباہ ہوتی ہے، یعنی دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ جو اپنی اولادوں کو قتل کرتے ہیں۔ اور دور جاہلیت میں اولاد کے قتل کا ایک بہت بڑا جو سبب ہوتا تھا وہ تنگ دستی کا خوف۔ ہم مسلمان ہیں، مسلم معاشرہ ہے، مگر پھر بھی تنگ دستی کے خوف ہیں، اور آج بھی لوگ طرح طرح کی اس طرح کے اقدامات وہ کر بیٹھتے ہیں۔ اور تنگ دستی پر بھی اللہ پاک نے الگ سے بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا۔ اور غربت کے ڈر کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، بے شک انہیں قتل کرنا بڑا گناہ ہے۔ اب یہ جو ڈر خوف پیدا ہو گیا آج بھی معاشرے میں لوگوں کے ہے کہ کیسے چلائیں گے، آگے کے معاملات کیسے چلائیں گے، اور کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ پیدائش کے فوراً بعد بچیوں کو پھینک دینا، بچوں کو پھینک دینا، ہاسپٹل میں چھوڑ کے چلے جانا، اور طرح طرح کے، جی ہاں آپ کو ناظرین کرام حیرت ہو رہی ہوگی، لیکن اس طرح کے واقعات آئے دن اخبارات میں بھی چھپتے ہیں، اور اب تو اس کی باقاعدہ رپورٹس بنائی جاتی اور ہوتی کہ اس طرح اتنے بچوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ تو یہ وہی زمانہ جاہلیت والی سوچ ہے کہ تنگ دستی کی وجہ سے اپنی اولادوں کو دنیا میں آتے ہی یا تو ایسے
چھوڑ جانا، بیکار کر دینا یا مار دینا، یا ماں کے پیٹ میں ہی جب پتہ چلتا ہے بالخصوص کہ بیٹی ہے تو کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو اس وقت یہ قتل کا اقدام کر لیتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب بچہ یا بچی اپنے ماں کے شکم میں 120 دن یہ گزر جاتے ہیں، یعنی 4 مہینے گزر جاتے ہیں، تو اب ان کے اندر ایک روح ڈال دی گئی ہے، اب ان میں روح آ چکی ہے، تو اب ان کا وہ حمل ختم کروانا، اب حمل گرانا، یہ باقاعدہ قتل ہے، یہ ایسے ہی قتل ہے جیسے زندہ آدمی کو مارنا۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے واضح طور پر اس کو یہ بیان فرمایا کہ اب یہ روح آ چکی ہے، اب اسے کرنا تو یہ قتل کا گناہ ہے، اور اس مدت سے پہلے بھی ختم کروانا، عمل ساکت کروانا یہ جائز نہیں ہوتا۔ البتہ اگر یہ 4 مہینے کی مدت حمل پوری نہیں اگر ہوئی، اس سے پہلے کوئی واقعی ایسی ضرورت شرعیہ آ جاتی ہے کہ جس سے اس کی ماں کی جان کو خطرہ ہے، اور اس طرح کی کوئی معاملات واقعی یقینی طور پر ثابت ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کی تو اجازت ہے، مگر روح ڈلنے کے بعد، روح پھونک جانے کے بعد یہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ یہ پھر قتل کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ ہمارے مسلمانوں کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے اور ان چیزوں سے بچنے کی توفیق دے۔ تو اس آیت مبارکہ میں بیسک تو ایک یہ اولاد کا قتل ناحق، اس کی مذمت کو بیان کیا۔ آگے فرمایا گیا کہ جو اللہ پاک نے انہیں رزق دیا ہے اس کو وہ حرام جانتے ہیں، یہ اللہ پر افتراء ہے، یعنی بہتان ہے، الزام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مشرکین نے کچھ ایسے جانوروں کو جو خاص اپنے بتوں کے نام یا دیگر اور، تو وہ اس کو خامخواہ یہ اس کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیتے تھے کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، اس کو ہم ذبح نہیں کرنا، اس کو کھانا نہیں۔ تو یہ جو اللہ پاک نے رزق عطا فرمایا ہے اس کو خامخواہ یہ اپنے اوپر حرام کرنا، اور یہ حکم اللہ پاک نے ایمان والوں کو بھی ارشاد فرمایا، اے ایمان والو جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی اسے حرام نہ کرو، اسے اپنے اوپر حرام نہ کرو، نہ حد کراس کرو۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حلال کردہ ہے وہ حلال ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حرام کردہ ہے تو وہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ ہم اپنی طرف سے نہ کسی چیز کو حرام قرار نہیں دے سکتے، حرام قرار نہیں دے سکتے، تو حرام ہے تو اس کے لیے واضح دلیل چاہیے۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفا اکلہ والزیتون والرمان متشابہا وغیر متشابہ کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ اور وہی ہے جس نے کچھ باغات زمین میں پھیلے ہوئے اور کچھ نہ پھیلے ہوئے تنوں والے اور کھجور اور کھیتی کو پیدا کیا جن کے کھانے مختلف ہیں، اور زیتون اور انار کو پیدا کیا، یہ سب کسی بات میں آپس میں ملتے ہیں اور کسی میں نہیں۔ جب وہ درخت پھل لائے تو اس کے پھل سے کھاؤ اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق دو، اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک وہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہاں اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ اس کا بھی ذکر فرمایا کہ اللہ پاک وہی ذات ہے کہ جس نے ایسے کچھ پھل زمین کے اندر، بعض وہ ہیں کہ جو پھیلے ہوئے ہیں اور بعض وہ ہیں جو پھیلے ہوئے نہیں ہیں، تنوں والے ہیں۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ زمین کے اندر جیسے خربوزہ ہے، تربوز ہے، اور دیگر کئی ایسے ہیں کہ جو زمین کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ خربوزہ، تربوز وغیرہ یہ کچھ درختوں سے نہیں اترتے، یعنی جو وزنی ہے گویا کہ بھاری ہیں، تو وہ اللہ پاک نے ان کو رکھا ہی زمین پر ہیں، وہ زمین میں، اور کچھ وہ جو تنے والے ہیں، یہ دیگر جو درخت ہیں کہ جن کے اوپر پھل لگتا ہے۔ اب چاہے اس میں امرود ہے، مالٹا ہے، کنو ہے اور آم ہیں، یہ سارے اسی طرح ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ انار، زیتون وغیرہ کہ یہ جن کی صورتاً شکلاً تو یہ کچھ نہ کچھ آپس میں ملتے ہیں یا ان کے پتے ملتے ہیں، مگر ذائقہ مختلف ہے، ٹیسٹ ان کا مختلف ہے۔ اچھا، اس طرح اگر آم کی ہی بات کریں تو کتنے قسم کے آم ہیں؟ نام آم ہی ہے، جنس وہی ہے ایک طرح کی، لیکن اس کے اندر کتنی اقسام ہے۔ اور اسی طرح اور پھلوں کے اندر ہی یہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، سبحان اللہ۔
آگے اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ یہ پھل کھاؤ جب یہ پھل دیں، لیکن ایک حق بیان کر دیا، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور کٹائی کے دن اس کا حق دو، یعنی اس فصل اتارنے کا جو حق ہے وہ دو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور اسراف نہ کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہاں جو ارشاد فرمایا تو یہ زمین کی فصل سے جو کچھ آدمی کو حاصل ہوتا ہے اس کی زکوٰۃ ہے، اس کی زکوٰۃ یعنی فصلوں کی زکوٰۃ، باغات کی زکوٰۃ، پیداوار کی زکوٰۃ۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اسی طرح جیسے ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نارمل کیش کاروبار کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہیں تو جو اموال زکوٰۃ ہیں اس کی زکوٰۃ دیتے ہیں، اسی طرح فصل کے اندر بھی زکوٰۃ کے احکامات ہیں، باغات کے اندر بھی زکوٰۃ ہے، اور اسے عشر کہا جاتا ہے، وہ زمین کا اور وہ اس پیداوار کا حق ادا کرنا ہے۔ اور اس کے بارے میں اصول حدیث پاک میں یہ واضح طور پر بیان کر دیا گیا، وہ زمینیں جو بارش، نہر، چشموں سے سیراب ہو اس کے اندر عشر 10واں حصہ، اور وہ جس میں کھینچ کر پانی ڈالا جا رہا ہے تو اس میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ یا 5%۔ یاد رکھیں کہ وہ فصلیں کہ جس میں بارش کے ذریعے سیراب ہوں یا نہری اور دریا اس طور پر پانی دیا جا رہا ہے تو وہاں عشر ہے۔ عام طور پر 1 لاکھ پہ 2,500 آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن یہاں عشر ہے یعنی 10واں حصہ۔ 1 لاکھ ہے تو 10,000 روپے بطور عشر کے وہ ادا کرنے، اور اس کے احکامات وہی ہیں جو زکوٰۃ کے احکامات ہیں، یعنی جس کو ادا کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں عشر یہ ہر ایک پر لازم ہوتا ہے، چاہے عشر ادا کرنے والا خود شریف فقیر ہی کیوں نہ ہو، وہ مقروض ہی کیوں نہ ہو، اور یہ کل پیداوار کا عشر ادا کرنا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ سارے اخراجات اور یہ وہ سب کچھ نکال کر اس کا عشر ادا کرنا ہے، نہیں، پیداوار کا ادا کرنا یہ عشر کہلاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرما دیا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، پیداوار کم ہو زیادہ ہو اس کا کوئی فرق یہاں پہ نہیں ہے، اس کا کوئی نصاب نہیں ہے کہ اتنی پیداوار ہو تو یہ عشر لازم ہوتا ہے ورنہ نہیں، ایسا نہیں۔ سال میں اگر 2 فصلیں ہیں تو 2 فصلوں کی، سال میں 3 پیداوار ہو رہی ہیں تو 3 پیداوار کے عشر ادا کرنا ہوگا۔ یہ خاص اللہ پاک نے زمین سے جو کچھ اگے اس پر رکھا ہے، کیونکہ زمین سے اگانا، عام فیکٹری اگر کوئی لگا لے اور وہ کچھ سامان بنائے تو یہ ممکن ہے، وہ سامان بنا بھی سکتا ہے، کمپنی سے جو کچھ تیار ہو وہ بنائے گا اور اسے آگے سیل کرے گا، بیچے گا، تو یہ تو سامان بن سکتے ہیں، مگر زمین میں بیج ڈال دینا، اب زمین سے جو کچھ نکلے اس کو، وہ بیج کو تناور درخت بنانا، اس پہ پھل آنا یا اس سے پھل اگا دینا، یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ نے اس میں اپنا حق یہ رکھا ہے کہ یہ ادا کرو۔ آگے جو فرمائے اسراف، تو اسراف کی کئی طرح کی ڈیٹیل تفصیل وہ بیان کی گئی ہے کہ اسراف سے مراد کیا ہے۔ المختصر، بے جا خرچ کرنے کو بھی یہ اسراف، گناہ کے کاموں میں خرچ کرنے کو اسراف، تو طرح طرح کے اس کی تعریفیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ اور اسراف اور تبذیر کے حوالے سے بھی یہ 15ویں پارے میں بھی اللہ پاک نے جہاں تبذیر کے حوالے سے بھی وہ ممانعت بیان فرمائی تو کچھ علماء نے اس میں فرق بیان کیے۔ الخلاصہ یہی ہے، اور ایسی جگہ خرچ کرنا جہاں شرعاً ممانعت ہو یا عرفاً اور اخلاقاً منع ہو، یہ بھی اس کو فضول خرچی۔ تو خلاصہ یہی نکلا کہ جہاں خرچ کرنا بنتا ہو تو وہاں دل کھول کر خرچ کیا جائے، وہ فضول خرچی اور اسراف میں نہیں آئے گا۔ مگر جو اللہ کی نافرمانیوں میں خرچ کیا جا رہا ہو اور یا گناہ کے کاموں میں خرچ کیا جا رہا ہو تو یہ ضرور قابل مذمت، اور اس کو بھی اسراف فرمایا ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، مویشیوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے اور کچھ زمین پر بچھے ہوئے جانور پیدا کیے، یعنی یہ پیچھے پورا ایک انداز چلتا ہوا آ رہا ہے کہ اللہ پاک نے کن کو پیدا کیا، یہ ہمارے نفع کے لیے، اور اللہ نے تمہیں جو رزق عطا فرمایا اس میں کھاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی چھپائے ایسے کچھ ہیں کہ جن کو آپ بوجھ لادنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ آج کے دور سے بات کریں تو ٹرک، گاڑیاں، مختلف یہ ذرائع ایک سے دوسری جگہ پر سامان منتقل کرنے کے لیے، لیکن آج بھی کئی جگہ ایسی ہیں
جہاں ہماری یہ گاڑیاں جواب دے جائیں، جہاں کچھ بھی نہ پہنچے تو وہاں پھر جانوروں کے ذریعے سامان وہاں پہنچایا جاتا ہے۔ آپ ذرا پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں، آپ اور کچھ ایسے علاقوں میں، تو وہاں ان کو انہی پر، کھچر پر، گدھے پر، اونٹوں پر، یہ آج بھی کام آتے ہیں۔ اور آج بھی گاؤں دیہاتوں سے باقاعدہ جو درخت کاٹے جاتے ہیں، لکڑیاں لے کر باہر آتے ہیں، وہ منڈیوں میں آتے ہیں، مارکیٹوں میں آتے ہیں، تو ہر ایک کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں، لیکن ان کے پاس یہی کھچر ہے، یا ان کے پاس اونٹ ہے، یا بیل ہے۔ ان کے کھیتوں کے لیے بھی یہ کافی ہوتے ہیں، بیل بالخصوص، اور پھر سامان لاد کر شہروں میں جو لاتے ہیں تو اس کے لیے اونٹ، کھچر اور بیل وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کچھ ایسے ہیں کہ جو بوجھ لادنے کے لیے یہ اللہ نے ان جانوروں کو پیدا کیا، اور کچھ ایسے جو ویسے نہیں ہیں، تو ان میں سے جو حلال ہیں۔ اب جیسے بکری ہے تو ظاہر ہے بکری اس طرح کے تو فائدے نہیں دے سکتی کہ اس کا بوجھ لادا جائے، لیکن اللہ پاک نے انہیں ہمارے لیے حلال فرمایا، تو اس میں کیا ہے، کھاؤ، لیکن شیطانی راستے پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے۔ شیطانی راستہ یہاں کس چیز کا، کہ جو اس وقت جاہلیت کے دور میں اہل جاہلیت والے وہ کچھ جانوروں کو حرام خام خواہ قرار دے دیتے کہ اس کو نہیں کھانا، تو یہ شیطانی راستہ ہی ہے، جو اللہ پاک نے حلال کیا ہے اسے کھاؤ۔ آگے فرمایا ثمانیت ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ اللہ نے 8 نر و مادہ یعنی جوڑے پیدا کیے، ایک جوڑا بھیڑ سے اور ایک جوڑا بکری سے۔ تم فرماؤ کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ جسے دونوں مادہ جانور پیٹوں میں لیے ہوئے ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو علم کے ساتھ بتاؤ۔ یہاں پر اللہ پاک نے جانوروں کی بھی یہ 8 طرح کی اقسام بیان کی، یعنی جوڑے بیان کیے، جیسے اونٹ ہے، اور اسی طرح بھیڑ، بکری اور گائیں، اور ان کے نر اور مادہ یہ بیان کیے، تو یہ کل ہو گئے 8 جانور۔ اچھا، یہاں جو بیان کرنا مقصود ہے وہ ان کی حلت ہی نہیں ہے بیان کرنا مقصود، کہ یہ حلال ہے اس کے علاوہ بقیہ حلال نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو یہاں مقصود یہ تھا کہ اس وقت اہل عرب اور اس جاہلیت کے دور میں جو جانور پائے جاتے تھے وہ یہی پائے جاتے تھے، کہ جن میں زیادہ تر یہی، جن میں گائیں، بکری، بھیڑ اور اونٹ، اور انہی میں سے وہ حرام قرار دیتے تھے بعض کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ان کے نر کو حرام کیا یا مادہ کو، یا دونوں کو، یا ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے ان کے بچوں کو۔ کچھ نر کو حرام قرار دیتے تھے، کبھی دل چاہے تو مادہ کو حرام قرار دے دیا، کبھی اس سے جو پیدا ہوگا وہ حرام ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ سب تمہاری اختراعیں ہیں، تمہارے خامخواہ کی یہ باتیں، ان میں سے کوئی بھی حرام نہیں، نر، مادہ اور اس سے جو پیدا ہو، اس میں سے کوئی بھی حرام نہیں، نہ ہی حرام جانو۔ اگر تم حرام کہتے ہو تو پھر اس کی کوئی دلیل لاؤ۔ اس آیت سے ہمارے علماء نے ایک اصول بھی بیان کیا کہ جو حرام کہتا ہے دلیل وہ دے گا، جو کسی چیز کو حرام کہنا دلیل اس کے ذمے ہے، حلال کہنے والے پر ذمہ دلیل نہیں ہے۔ حلال کہنے والے کے ذمے آج کئی چیزوں کی لوگ دلیلیں مانگتے ہیں، اس کی دلیل، اس کی دلیل، اس کی دلیل۔ اچھا، انہیں کہا جائے کہ یہ حرام کہاں ہے وہ دلیل آپ دے دیں۔ یا اللہ پاک نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ یہ نر مادہ جو جانور ہیں، چاہے بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائے میں سے، یہ اللہ نے ان میں سے کس کو حرام قرار دیا ہے؟ کیا نر کو یا مادہ کو یا دونوں کو یا ان کی اولادوں کو؟ تو دلیل ان سے کہا گیا لاؤ دلیل، تم اس کی دلیل لاؤ، کس کو حرام کیا ہے؟ تو ان میں سے کوئی بھی حرام نہیں ہے۔ اور یہاں جو یہ ذکر کیے ہیں، اس سے پھر یہ مفہوم نہیں نکالا جائے گا کہ چونکہ یہ 8 جانوروں کا ذکر ہوا بقیہ حرام ہو جائیں گے، ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ حرام کے لیے دلیل چاہیے۔ اللہ پاک نے جنہیں حلال فرما دیا ہے وہ حلال ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اور اللہ نے نر اور مادہ کا ایک جوڑا اونٹ سے اور ایک جوڑا گائے سے پیدا فرمایا۔ تم فرماؤ کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ جسے دونوں مادہ جانور اپنے پیٹوں میں لیے ہوئے ہیں؟
کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ لوگوں کو اپنی جہالت سے گمراہ کرے؟ بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا بھی ناظرین کرام، انہیں 8 قسموں کو بیان فرما دیا، اور اس کا بھی ایک پس منظر ہے، ایک شان نزول ہے۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان جانوروں کی حلت کے اور حلال ہونے کے بارے میں جب بیان فرمایا، تو جو جاہلیت والے تھے تو وہ ان میں سے کچھ آ گئے اور وہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام سے بحث کرنے لگے، جھگڑا کرنے لگے کہ آپ نے ان کو یہ کہہ دیا، آپ نے ان کو یہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہی قرآن کی جو دلیل ہے اس طور پر بیان فرمایا کہ تم یہ بتاؤ کہ یہ تم جو حرام کہتے ہو اس کو، اللہ پاک نے تو یہ جانور جو 8 قسم کے بیان کیے ہیں، اونٹ نر مادہ، گائیں نر مادہ، بکری نر مادہ اور بھیڑ نر مادہ، یہ اللہ پاک نے لوگوں کے نفع کے لیے بیان کیے ہیں۔ ان میں سے حرمت کس طرف سے آئی ہے؟ نر کی طرف سے آئی ہے یا مادہ کی طرف سے آئی ہے، یا جو ان کے پیٹوں میں جو کچھ ان سے پیدا ہو اس کی طرف سے؟ اگر تو تم کو جو پیٹ میں ہے جو کچھ ان سے پیدا ہو تو پھر سارے ہی حرام ہو گئے، پھر تو کوئی بھی بچے گا نہیں۔ اگر نر کی طرف سے تو پھر ہر نر حرام ہوگا، اگر مادہ کی طرف سے تو ہر مادہ حرام ہوگا۔ تو یہ دلیل سن کر وہ لوگ ایسے ساکت ہو گئے، خاموش، اور بطور خاص ان کا خطیب خاموش ہو گیا کہ یہ ایسی ایک دلیل تھی، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے جو اسے بیان فرما دیا۔ اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا؟ یعنی اللہ پاک کا جو حکم ہے کیا تمہیں براہ راست ملا ہے؟ ایسا تو ہے نہیں۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی تو یہاں سے بھی ایسی حرمت کا حکم بیان نہیں ہو، تو پھر تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو، تم یہ افترا باندھ رہے ہو۔ تو اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اور آج بھی بعض اوقات آیتیں قرآن کی پڑھ کر استدلال ایسے غلط کر لیتے ہیں، اور وہ بھی کئی ایسے لوگ جو اللہ پر ایک طرح کا جھوٹ باندھ رہے ہوتے ہیں۔ آج چھوٹی چھوٹی باتیں پر چیزوں کو حرام قرار دیتے، کھانے کے سامنے رکھ کے اگر فاتحہ پڑھ دی، بھئی اللہ رسول کا نام ہی لیا ہے، قرآن پڑھا ہے، قرآن پڑھ کے دعا مانگ دی ہے، اس کو حرام کیسے کہہ رہے ہو آپ؟ اس کھانے کو اوپر کیا چیز ایسی کہ جس کو آپ حرام کہہ دیں؟ تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی دین کے معاملات پر افطرا ہے، احکام شرع پر افطرا ہے۔ اس کو کیسے حرام کہہ دیا جب تک کو حرمت کی وجہ نہیں ہے؟ اور قرآن پڑھا جا رہا ہے یا تسبیحات پڑھی جا رہی ہیں، دعا اللہ سے کی جا رہی ہے، پھر حرام کھانا ہو جائے؟ کیسے حرام ہو جائے؟ کیا کھانا سامنے رکھ کر پڑھنا منع ہے؟ تو کیا آپ دعا پڑھ کے نہیں کھانا کھاتے؟ بسم اللہ شریف پڑھ کر کھانا نہیں کھاتے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ نے کئی مواقع پر کھانا سامنے رکھ کر کچھ پڑھا اور اس کھانے میں برکتیں حاصل ہو جائیں؟ بطور خاص جو دعوت مشہور کے چند لوگوں کا کھانا تھا، لیکن نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے اور کچھ پڑھا جو چاہا۔ اب وہ کیا پڑھا ہوگا؟ قرآن پڑھا ہوگا یا اللہ پاک کے نام لیے ہوں گے یا تسبیحات کی ہوں گی، کچھ تو پڑھا ہوگا اور یہی پڑھا ہوگا۔ تو اب وہ بھی تو سامنے کھانا ہی تھا، تو سامنے کھانے سے یوں ایسی چیزیں حرام نہیں ہو جاتی۔ تو یاد رکھیں کہ جب وہ چیز جو حرام نہ اسے حرام قرار دینا، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، یہ افتراء ہے، اس سے ضرور بچنا وہ لازم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا علم اور فہم عطا فرمائے، اور قرآن کی آیتوں کو کما حقہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔ قرآن آسان در سے قرآن